بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ اسی لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، بنت رسول اللہ، آپ کی شہادت کی چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پر دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا۔ وہ عورت یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور وہ عورت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی احتیاط کرنے میں کوئی بھی شرم نہ کرے۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا معجزہ دیکھا تو وہ آپ کی قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو رو کر کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہے اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اپنے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے اور آپ نے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر کے سارے کام کرتی اور سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائے، اور دوسرا سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ اپنے والدین کا خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے، جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔
تو وہ عورت کہنے لگی بنت رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔